خوشبو بہت آ رہی ہے. جی جی وہ بند کیا ہو کبھی لیٹ آف کیا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھے اسے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی، کہ نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سب سے افضل ہے. یہ اپنے وجود کے اعتبار سے آخری امت ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل ہے. جنت میں کوئی امت حضور کی امت سے پہلے داخل نہیں ہوگی. نبیوں میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل جنت ہوں گے تو امتوں میں سب سے پہلے حضور کی امت داخل جنت ہوگی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں میں سب سے پچھلا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بنی اسرائیل میں جب کوئی ایک نبی دنیا سے پردہ فرماتے تو ان کی جگہ دوسرے نبی تشریف لے آتے اور وہ امت کی رشد و ہدایت کے لیے کام کرتے رہتے. لیکن چونکہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، کسی کی بعثت نہیں ہوگی، اس لیے جو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کا کام ہے وہ حضور کی امت کو خود ہی کرنا ہے. تو شروع سے ہی مسلمان اس عمل پہ کاربند رہے کہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اور 1400 سال گزرنے کے بعد امت کے احوال میں کس قدر تغیر تبدیلی آ چکی ہوگی یہ بات کسی بھی ذی شعور سے ہرگز مخفی نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو فی زمانہ دین پر عمل کرنے کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی نماز نہیں پڑھتی ہوگی. بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے. بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ رمضان شریف کے روزے فرض ہونے کے باوجود نہیں رکھتے ہوں گے. بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ ان پر حج فرض ہوگا لیکن نہیں کرتے. تو دین سے دوری کا دور ہے. لیکن الحمدللہ کوئی زمانہ بھی اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں رہا اور اب بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنہ
من یجدد لہا دینہا۔ اس حدیث پاک کو حضرت امام حسن بصری سے مرسلاً امام ابو داود نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک شخص کو بھیجے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ تو ایسے ہی عظیم لوگوں میں سے ایک ہستی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ہے۔ امیر اہل سنت بہت بڑے مصلح امہ ہیں کہ جن کی برکت سے امت مسلمہ کے لاکھوں لاکھ بے نمازی بنے ہیں، اور جسٹ ان 40 ایئرس بے شمار بے پردہ خواتین الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے شرعی پردے میں مستور ہو گئی۔ بے شمار کافر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے مسلمان ہوئے۔ علم دین سیکھنے سکھانے کی کوشش جاری ہے۔ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے پڑھا، دورہ حدیث بھی جامعۃ المدینہ سے ہی کیا ہے، اور ان 1997 میں میرا دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کانا نو لاہور میں ایڈمیشن ہوا۔ اس وقت پوری روئے زمین پر دعوت اسلامی کے تحت جو جامعۃ المدینہ اسٹیبلش تھے، جامعۃ المدینہ ایسا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے کہ جہاں پر درس نظامی کی تعلیم دی جاتی، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، منطق، بلاغت، فلسفہ، اس طرح کی جو نصاب اور سلیبس ہمارے دینی علوم میں رائج کیا گیا ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس وقت پورے روئے عالم میں دعوت اسلامی کے 2 ہی جامعہ تھے، ایک کراچی میں تھا اور ایک لاہور میں، اور اب جسٹ ان 25 ایئرس الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی تعداد مور دین 900 ہو چکی، اور آپ کے یو کے اندر بھی ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ قائم ہے۔ آپ کے بہت قریب بریڈ فورڈ میں ود اکاموڈیشن دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ ہے، برمنگھم میں، لیسٹر میں، راچڈل میں، بلیک برن میں، لٹن میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ قائم ہو چکے ہیں۔ اور یہ صرف یو کے میں جامعۃ المدینہ نہیں ہے، پاکستان میں تو ماشاءاللہ پورا نیٹ ورک ہے، جال بچھا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، ساؤتھ افریقہ میں، کینیا میں، اور دنیا کے اور بہت سارے ممالک میں جن میں یو ایس اے بھی شامل ہے، کینیڈا بھی شامل ہے، دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ قائم ہے۔ یہاں ہمارے بریڈ فورڈ جامعۃ المدینہ یو کے سے پڑھے ہوئے اسلامی بھائی اس وقت کینیڈا میں ماشاءاللہ ٹیچ کر رہے ہیں۔ تو دعوت اسلامی ایک انقلاب کا نام ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں کہ اس نے کیا 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 ہے، لیکن الحمدللہ اس نے بہت کچھ کیا ہے۔ اور جسٹ صرف یہ دیکھیں کہ دعوت اسلامی نے ہمارے معاشرے کے کتنے ہی بے نمازیوں کو نمازی بنایا ہے، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو نماز پڑھنا صرف فرض نہیں، یہ حضور کی ادا بھی ہے۔ ہر فرض سنت ضرور ہوتا ہے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، ہر سنت فرض نہیں لیکن ہر فرض سنت ضرور ہے۔ تو نماز پڑھنے پر امت مسلمہ کو لگا دینا، لاکھوں لاکھ نوجوانوں کو نمازی بنا دینا، یہ کتنا بڑا انقلاب ہے، اس کو ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ اور جو میں نے جامعۃ المدینہ کو آپ کی خدمت میں کچھ انٹروڈکشن پیش کیا ہے، اس وقت مور دین 900 جامعۃ المدینہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ دعوت اسلامی کے قائم، اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو اس وقت کتنے جامعۃ المدینہ بتائے ہیں؟ جسٹ 2۔ تو بہت قلیل سے عرصے میں جامعۃ المدینہ ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس وقت دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں مور دین 67,000 اسلامک بردرز، اسلامک سسٹرز درس نظامی کی تعلیم، دینی تعلیم حاصل کر رہے۔ دعوت اسلامی کا دوسرا شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے، جہاں پر حفظ اور ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اور حفظ و ناظرہ کے انسٹیٹیوٹس، اس کے ادارے دعوت اسلامی کے مور دین 4,500 یہ جامعۃ المدینہ کے علاوہ ہے۔
اور ان میں پڑھنے والوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ پورے سال کے اندر ایک اوسط کے ساتھ، ایک ایوریج کے ساتھ دعوت اسلامی تقریباً 600 مساجد بنا چلا رہی ہے۔ ہر سال 600 ماسکس آل اراؤنڈ دا ورلڈ دعوت اسلامی کے زیر انتظام الحمدللہ بن رہی۔ دعوت اسلامی کا مدنی چینل آپ کے سامنے ہے، اور مدنی چینل ایک انقلاب آفرین چینل ہے جس کو دیکھنے کی برکت سے بہت سارے کافر مسلمان ہوئے ہیں، بہت سارے بے نمازی بنے۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے یہیں یو کے سے رونما ہونے والی ایک مدنی بہار آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے ایک رکن شورا یہاں پر دورے پر تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ملاقات یو کے میں کسی مدنی قافلے کے دوران ایک نوجوان سے ہوئی۔ تو وہ بالکل ماڈرن سا نوجوان تھا پہلے، لیکن اس نے امامہ شریف بھی باندھا ہوا تھا اور داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو رکن شورا کہتے ہیں میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی، یہاں کا ماحول تو بہت اور قسم کا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں کسی جرم کی وجہ سے گھر میں پابند کر دیا گیا تھا، جیسے پولیس کی طرف سے بین لگا دیا جاتا ہے باہر نہیں نکلنا ہے یا اتنے وقت کے لیے نکلنا ہے، اسی طرح کا اس سے کام ہوا اور اس کو گھر میں پابند کر دیا گیا۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ گھر میں اور کوئی کام ہوتا نہیں تھا، تو میں مختلف چینل دیکھتا رہتا تھا۔ تو ایک روز چینل چینج کر رہا تھا، ریموٹ میرے ہاتھ میں تھا، تو اچانک ایک چینل پہ میری نظر پڑی، اور بس اس چینل نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی امامہ باندھنے کا سوچا بھی نہیں تھا، نماز پڑھنے کا بھی نہیں سوچا تھا، داڑھی رکھنے کا تو خیال بھی نہیں تھا، لیکن اس چینل کو دیکھنے کی برکت سے گھر کے اندر ہی رہتے ہوئے میں نے امامہ شریف بھی سجایا، داڑھی شریف بھی سجائی اور نمازوں کی پابندی شروع کر دی۔ حالانکہ اس سے پہلے کسی دعوتی اسلامی والے سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور جس چینل نے اس نوجوان کے اندر تبدیلی پیدا کی، اس کو نمازی بنایا، اس کو امامے کا پابند بنایا، اس کو داڑھی والا بنایا، وہ کوئی اور نہیں، وہ مدنی چینل تھا۔ تو مدنی چینل کی برکت سے بہت سارے بے نمازی بنے ہیں، گھروں کے گھرانے تبدیل ہوئے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے بہت سارے کفار مسلمان ہوئے ہیں۔ یو کے اندر بہت سارے کفار کے مسلمان ہونے کی خبریں ہیں۔ ہمارے گرد و پیش کے سٹیز کے اندر جیسے بولٹن ہے، یہاں پر آپ کو اسلامی بھائی مل جائیں گے جو پہلے نان بلیور تھے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے مسلمان ہوئے۔ اسی طرح برمنگھم میں اور سٹیز کے اندر، اور یہ صرف یہاں کا سلسلہ نہیں، دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے کافر مسلمان ہوئے۔ تو دعوت اسلامی ایک انقلاب آفرین تحریک ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اس کو کلوزلی واچ کریں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے الحمدللہ آپ کے لیے نیکیاں کرنا، آپ کے لیے گناہوں سے بچنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جب بندہ ایک خاص قسم کی انوائرمنٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ان ایکٹیویٹیز کو کہ جو اس کے سراؤنڈنگ ایریاز میں ہو رہے ہیں اڈاپٹ کرنا بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ ماسک میں ہیں، آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں، لیکن خدا نخواستہ آپ اس وقت کسی پب میں ہوتے، مثال دینا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، تو کیا وہاں پر نماز پڑھنا آپ کے لیے ایزی تھا؟ تو یہ انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے۔ تو جس طرح کی سراؤنڈنگ ایریاز میں آپ کی انوائرمنٹ ہے، آپ کے لیے اپنے آپ کو اس میں ڈھالنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو کلوزلی واچ کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے لیے نیکیاں کرنا، آپ کے لیے گناہوں سے بچنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کو قائم ہوئے تقریباً 40 سال ہو گئے، اور اس نے بہت مختصر سے عرصے کے اندر امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو اور عروج اور ترقیاں عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے بانی شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس صاحب قادری کو اللہ پاک درازی عمر بالخیر سے نوازے۔ آپ نے پہلے بھی اناؤنسمنٹ سنی ہے، کل انشاءاللہ ٹمورو فیضان مکہ لیلی کرافٹ بریڈ فورڈ کے اندر، یہ بھی ابھی ریسنٹلی دعوت اسلامی نے جگہ خریدی تھی اور وہاں پر اپنا مدنی مرکز بنایا، وہاں پر انشاءاللہ اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا جائے گا۔ یہاں سے کوچ فری میں چلائی جائے گی، آپ کوشش فرمائیے گا ہمارے ساتھ کل مدنی مذاکرے میں فیضان مکہ میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اباؤٹ 4:30 4:45 آپ یہاں پر آ جائیں، اور انشاءاللہ یہاں سے ہمارا سفر کل مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے فیضان مکہ لیلی کرافٹ کی طرف ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله أكبر.